لودھی خاندان مخدوم اور پیر پٹھان بھی کہلاتا ہے۔ یہ کسی گدی نشینی یا سجادہ نشینی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سلطان ابراہیم لودھی کے ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی کے خطابات تھے، لہٰذا آپ کی تمام اولاد بھی مخدوم اور پیر پٹھان کہلاتی ہے۔ لودھی خاندان کے ناموں کے ساتھ سردار خاندانی روایت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ لودھی خاندان میں گدی نشینی یا سجادہ نشینی کا کوئی رواج نہیں، جیسا کہ عام طور پر دیگر درباروں یا مزاروں پر ہوتا ہے۔ تمام لودھی خاندان خادم دربار کہلاتے ہیں اور وہ اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں جو وقت کی نمایاں شخصیت ہوتا ہے اور بہتر طور پر خاندان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ جانشین ہمیشہ دربار کی دیکھ بھال کے لیے اور عقیدت مندوں کے آنے جانے کا انتظام دیکھنے کے لیے آدمی مقرر کرتا ہے جو کہ لودھی خاندان سے ہی ہونا چاہیے، اور اگر وہ اپنے فرائض میں غفلت برتے تو اسے دربار کا انتظام چلانے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لودھی خاندان مخدوم اور پیر پٹھان بھی کہلاتا ہے۔ یہ کسی گدی نشینی یا سجادہ نشینی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سلطان ابراہیم لودھی کے ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی کے خطابات تھے، لہٰذا آپ کی تمام اولاد بھی مخدوم اور پیر پٹھان کہلاتی ہے۔ لودھی خاندان کے ناموں کے ساتھ سردار خاندانی روایت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ دولت خان لودھی یوسف خیل حاکم پنجاب کی غداری کے باعث بابر ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہندوستان پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد شاہی محل کی لوٹ مار کے دوران بابر کو کوہ نور ہیرا بھی ہاتھ لگا۔ سلطان ابراہیم لودھی کے اکلوتے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی، جن کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی، اپنی دادی حضور کے ساتھ آگرہ محل میں مقیم تھے۔ بابر نے شہزادہ علی سرور لودھی کو آگرہ سے کابل بھجوایا، جہاں سے وہ حجاز کے سفر پر روانہ ہوئے اور مکہ پاک اور مدینہ پاک اور بغداد میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد اکبر کے دور میں تقریباً 52 سال کی عمر میں ہندوستان واپس آئے اور ملتان کے نزدیک کہروڑ پکہ میں رہائش اختیار کی، جس کا نام اس وقت کلہور تھا۔ شہزادہ علی سرور لودھی کی آمد کے بعد افغان ایک بار پھر آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور لودھی سلطنت کی واپسی کے لیے ضد کرنے لگے، لیکن آپ نے جنگ سے انکار کر دیا اور افغان ناراض ہو گئے۔ اکبر نے دوستی کا پیغام بھجوایا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ علامہ اقبال نے آپ کی شان میں شعر کہا، تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت و کرامات کا ذکر اولیاء ملتان، اولیاء ہندوستان، اولیاء کہروڑ میں درج ہے۔ آپ کے حالات و واقعات کا تفصیلی ذکر ہم آپ سے متعلق علیحدہ کریں گے۔ آپ نے کہروڑ ہی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار کہروڑ میں واقع ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں برمایا، اور اپنے مزار کے متعلق 3 وصیتیں بطور حکم جاری کی۔ وصیت نمبر 1، کسی کو دربار کے اندر نہیں دفنایا جائے گا سوائے ان کے اور ان کے جنہوں نے اسے بنایا، یعنی وہ مزدور جو اس وقت اس کام میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کو بھی اندر نہیں دفنایا گیا، بلکہ دربار کے نزدیک واقع قبرستان میں دفنایا گیا، جسے اب پٹھانوں والا قبرستان کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد لودھی خاندان کے بزرگ وہیں دفن ہوتے رہے۔ وصیت نمبر 2، کبھی بھی مزار کی مرمت یا رنگ روغن نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد لودھی افغان خاندان میں سے کسی نے اس حکم و وصیت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وصیت نمبر 3، کبھی بھی میرا عرس نہیں منانا، لہٰذا آپ کے بعد تمام جانشینوں کے ان تینوں وصیتوں اور احکامات پر سختی سے عمل کرنا، اور جن جن کے ذمے بھی دربار کا انتظام لگایا انہیں سختی سے ان احکامات پر عمل کرانا واجب رہا، اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔ لودھی خاندان میں گدی نشینی یا سجادہ نشینی کا کوئی رواج نہیں، جیسا کہ عام طور پر دیگر درباروں یا مزاروں پر ہوتا ہے۔ تمام لودھی خاندان خادم دربار کہلاتے ہیں اور وہ اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں جو وقت کی نمایاں شخصیت ہوتا ہے اور بہتر طور پر خاندان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ جانشین ہمیشہ دربار کی دیکھ بھال کے لیے اور عقیدت مندوں کے آنے جانے کا انتظام دیکھنے کے لیے آدمی مقرر کرتا ہے
جو کہ لودھی خاندان سے ہی ہونا چاہیے، اور اگر وہ اپنے فرائض میں غفلت برتے تو اسے دربار کا انتظام چلانے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لودھی خاندان مخدوم اور پیر پٹھان بھی کہلاتا ہے۔ یہ کسی گدی نشینی یا سجادہ نشینی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سلطان ابراہیم لودھی کے ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی کے خطابات تھے، لہٰذا آپ کی تمام اولاد بھی مخدوم اور پیر پٹھان کہلاتی ہے۔ لودھی خاندان کے ناموں کے ساتھ سردار خاندانی روایت کے طور پر لکھا جاتا ہے، جبکہ لودھی شاہی خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ولی عہد سلطنت ہندوستان شہزادہ علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار، اس سے متعلق احاطے اور آپ کی رہائش کی جگہ کا آپ کی اولاد ہونے کے ناطے وارث ہے، اور اس حیثیت میں تمام لودھی شاہی خاندان برابری کا مقام رکھتا ہے۔ Vakte fikir var, crackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bir Kur'an, kurban, hurdaç, flow, mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan da hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız işimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah. Nefse ikamet, hem de tek çare Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışın Allah. Günahla esti yerler, daha gençsin derler. Bu hayat basamakları, çürük merdivenler. Senden bir istirham, devamlı istiğfar, gereken irtibat